يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. میثاق بنی اسرائیل کا پچھلی نشست میں بھی ذکر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر چڑھا کر انہیں دکھایا کہ تمہارے اوپر یہ گرایا جا سکتا ہے تو تم عہد کرو. اس عہد کو میثاق بنی اسرائیل کہتے ہیں. اس کا پھر یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، قول و قرار لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور اقربا، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کیا کرو گے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے. یعنی یہ نماز جو ہے وہ شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام والی نماز نہیں ہے، یعنی جو بھی ان کی شریعت میں نماز تھی اس کے ادا کرنے کا بھی قول و قرار تھا. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے. زکوٰۃ کا بھی جو ان کا نصاب تھا اس کے بارے میں ان سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ اس کو پورا کریں گے. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر سوائے تم میں سے کچھ کے تم سب وعدے سے پھر گئے. وانتم معرضون، اور تم منہ پھیر بیٹھے، تم نے اس سے منہ پھیر لیا، اس وعدے کی طرف کوئی کنسیڈریشن ہی تم نے نہ کی کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے ساتھ کوئی وعدہ بھی کیا تھا، تمہارے اوپر کوئی رسپانسبلٹی تھی، تمہاری کوئی کمٹمنٹ تھی، تم نے اس سے منہ ہی بالکل پھیر لیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، کس بات کا؟ لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں خون خرابہ نہیں کرو گے، تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالو گے، اپنے گھروں سے نکالو گے. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اس کا اقرار کیا. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس کے گواہ بھی ہو کہ تم نے یہ وعدہ کیا تھا اور تم نے اس کو قبول کیا تھا. ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، پھر بھی تم وہی ہو، پھر بھی تم وہی ہو، تقتلون انفسکم، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم اپنے میں سے بعض لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ان پر ظلم کے ساتھ چڑھائی کرتے ہوئے. یہ ظلم کہتے ہیں نا حق تلفی کو، یعنی ایک ایسی چڑھائی ان پر کرتے ہوئے، ان پر ایسی تعدی کرتے ہوئے کہ جس کا تمہیں کوئی حق نہیں تھا. اچھا اب اگلا سین کیا ہے؟
وہی لوگ کہ جن کو تم گھروں سے جن کو تم نے اپنے گھروں سے نکالا تھا یا جن کو تم اپنے گھروں سے نکالتے ہو، جب وہ تمہارے سامنے قیدی بن کر آ جاتے ہیں، یعنی کوئی اور انہیں اپنا غلام بنا لیتا ہے، تو پھر تمہاری ایک دم حمیت جاگ پڑتی ہے کہ پھر اس کے لیے تم فنڈ ریزنگ کرتے ہو کہ تاکہ ان کو واپس جو ہے، یہ ہماری قوم کے لوگ جو ہیں یہ غلام ہو گئے ہیں اور یہ قیدی بنے ہوئے ہیں تو ہمیں ان کو چھڑانا چاہیے۔ یہ ٹپیکل جو یعنی زیادتی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کسی معاشرے کے اندر، یہ ان کا ایک مستقل کردار ہے۔ زیادتی بھی وہ خود کرتے ہیں اور پھر اس زیادتی کی تلافی جو ہے اس کے لیے بھی وہی چودھری بن کر سامنے آ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ خدمت خلق کا کام ہے، یہ ہمارے قوم کے لوگ جو ہیں وہ غلام بنے ہوئے ہیں، ہماری غیرت کہاں چلی گئی ہے، ہمیں اس کے لیے فنڈ ریز کر کے اپنے مال میں سے قربانی دے کے اور مال خرچ کر کے انہیں چھڑانا چاہیے۔ اب یہاں طنزیہ انداز میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا تمہارا ایٹیچیوڈ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لیا تھا اور تم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، یعنی اپنوں کو قتل نہیں کرو گے اور انہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ لیکن تم کیا کرتے ہو؟ پہلے تو تم اس کی وائلیشن کرتے ہو کہ قتل و خون بھی کرتے ہو آپس میں، اور جب تمہیں کسی گروہ کے ساتھ کوئی اختلاف ہو جائے تو تم انہیں شہر بدر اور ملک بدر بھی کر دیتے ہو۔ اب جب وہ ملک بدر ہونے کے بعد کسی اور قوم کے غلام بن جاتے ہیں تو پھر تم اس کے لیے فدیہ جمع کر کے فدیہ دے کر ان چھڑاتے بھی ہو۔ واٹ از دس فن؟ تو ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، کہ تم ہی وہ لوگ ہو کہ جو اپنوں کو قتل بھی کرتے ہو اور پھر اپنے میں سے ایک گروہ کو انہیں گھروں سے بھی نکال دیتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، گناہ اور ظلم کے ساتھ ان پر چڑھائی کرتے ہوئے، وہیں یاتوکم اسارا، اور اگر وہ تمہارے سامنے قیدی بن کر آتے ہیں تو فادوہم، تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے بھی ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ایٹ دا فرسٹ سٹیج انہیں گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ یہ جو ہے نا دین کا مذاق، کہ ایک حکم کو توڑنا اور پھر دوسری سٹیج پر جا کر بہت زیادہ دین ہی کی، مذہب ہی کی دہائی دے کر اس کے خلاف ایک نئی تحریک چلانا۔ تو اگر تم اب اس کے لیے تحریک چلا رہے ہو تو پہلی سٹیج پر انہیں گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ وہ حرام کام تم نے کیوں کیا تھا جو اب فرض تم نبھا رہے ہو؟ یعنی یہ دو چیزیں نا دین میں، یعنی جو کرنے کے کام ہوتے ہیں ان میں سے ٹاپ کیٹیگری ہے فرض، اس کے بعد واجب، پھر ہماری شریعت میں سنت موقدہ، غیر موقدہ، اس طرح وہ ترتیب بنتی ہے۔ اور اس کے مخالف کیا ہے؟ حرام مطلق، پھر مکروہ تحریمی، اور پھر مکروہ تنزیہی۔ تو پہلے تم ایک حرام کام کرتے ہو اور اس حرام کام کے نتیجے میں جب کچھ لوگ قیدی بن کر تمہارے سامنے آتے ہو تو پھر تمہیں دوسرا فرض یاد آ جاتا ہے، حالانکہ اگر تم پہلا حرام کام نہ کرتے، انہیں گھروں سے نہ نکالتے، تو آج اس کام کی نوبت ہی نہ آتی۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عام طور پر یہ حرکت ہوتی ہے لیڈرز کی، جو پہلے زیادتی کر کے اپنی برتری کا اظہار کرتے ہیں کہ دس از آور پاور، ہم تمہیں نکال بھی سکتے ہیں، ملک بدر بھی کر سکتے ہیں، شہر بدر بھی کر سکتے ہیں، تم سے تمہارے گھر بھی چھین سکتے ہیں، اور پھر لوگوں کے اندر ایک دوسری پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے اب ان کے لیے ایک ہمدردی کا جذبہ جو ہے وہ ان کے اندر ابھار کر ان سے فنڈ وصول کرتے ہیں اور ان کو چھڑا کر لے کے آتے ہیں۔ یعنی اس فنڈ حاصل کرنے میں پھر جو بھی بددیانتیاں وہ کریں گے وہ ابھی ان کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اس سے کئی فائدے اٹھا لیے، مالی فائدہ بھی اس سے اٹھائیں گے، اس فنڈ میں خرد برد کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی ایک حیثیت بتائیں گے کہ ہم بڑے انسان دوست لوگ ہیں، ہم بنی اسرائیل کے بڑے خیر خواہ ہیں، بنی اسرائیل میں سے کوئی غلام ہو جائے تو اس کے لیے ہم جو ہیں وہ ایفرٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کو چھڑا کے لائیں۔ تو ادھر سے بھی وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنی
اپنا فائدہ جو ہے وہ نکالتے ہیں، ادھر سے بھی اپنا فائدہ نکالتے ہیں۔ اس پر بڑی زوردار بات کہی جا رہی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا بھلا تم کتاب، یہاں کتاب سے مراد تورات ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں؟ اس لیے کہ سورۃ بقرہ میں جو حکم آیا ہے روزے کا وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ تو یہاں کتاب سے مراد دین کے احکام اور فرائض بھی ہیں، اور کتاب سے مراد تورات بھی ہے۔ تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصوں کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ آج ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے، یعنی بہت سے کام ہمارے ہاں وہ ہیں کہ جو ہمارے مذہبی حلقوں میں، دیندار حلقوں کے اندر بڑے ذوق شوق سے کی جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ، روزے، تراویح، ہر سال حج کرنا، عمرہ کرنا، اور اسی طرح کچھ چیریٹی کے کام، اور ساتھ ہی ساتھ سود کھانا، سودی کاروبار کرنا، کاروبار میں دو نمبری کرنا۔ حالانکہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں، اگر وہ فرائض ہیں اور دین میں کرنے کے کام ہیں تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ حرام کام ہے۔ سودی لین دین حرام ہے، ملاوٹ کرنا حرام ہے، دو نمبری کرنا حرام ہے، چیٹ کرنا اپنے گاہک کو یہ حرام ہے۔ تو ایک طرف وہ حرام کام کرتے رہتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ دین میں جو پسندیدہ کام ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہی بات جو ہے وہ ان الفاظ کے اندر کہی جا رہی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید اصلاً میرے اور آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہم سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے، قرآن مجید کے یا اللہ تعالیٰ کے احکام کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ اور اگلی بات سنیے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو تم میں سے جو یہ حرکت کریں ان کی اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ انہیں دنیاوی زندگی میں رسوا کر دیا جائے۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں آج سب سے رسوا قوم جو ہے وہ مسلمان قوم ہے۔ حالانکہ دوسرے زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ عزت والی قوم مسلمان ہے، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کی خلافت کے منصب پر فائز ہے، ان کے مشن کو آگے پہنچانے والی، ان کے دین کو تھامنے والی، ان کی امانت قرآن مجید کو لے کر پڑھنے والی اور اس کو آگے پھیلانے والی اس کی اوپر ذمہ داری تھی۔ لیکن چونکہ اس نے اپنی ذمہ داریاں بھی نہیں نبھائیں بلکہ دین کا مذاق اڑایا کہ دین کے بعض حصوں کو بہت ذوق و شوق سے کیا، آگے بڑھ کر کیا، اور دین کی حرام چیزوں کو بھی اسی طرح آگے بڑھ کر اپنے لیے جائز اور حلال سمجھا، اور پھر اس پر کوئی ندامت بھی نہیں کی۔ اس لیے آج یعنی جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت رسوا قوم کون تھی؟ یہود، جن سے یہاں پر بات کہی جا رہی ہے۔ لیکن آج یہ رسوائی جو ہے یہ کس کے ذمہ ہے؟ کس کے پلے پڑی ہوئی ہے؟ یہ آج ہماری مسلمان قوم کے پلے پڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہم ایک طرف کلیم کرتے ہیں کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، قرآن مجید کے ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور دوسری طرف ہمارے عمل میں مسلمانی والی کوئی بات نظر نہیں آتی، من مانی ہے، رواج ہے، منڈی کا جو بھی چلن ہے وہ تو ہے۔ ایک چیز اگر نہیں ہے ہماری زندگی کے اندر تو وہ دین نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے بھی صحیح، تو دین کے احکام پر اپنی عملی زندگی میں ہمارا کوئی عمل دخل باقی نہیں رہا۔ تو فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو تم میں سے جو یہ حرکت کریں ان کی اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے دنیاوی زندگی میں رسوائی کے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور وہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں ڈال دیے جائیں، جھونک دیے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے اور ہمیں اپنا چلن بھی درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو
اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخرت ہاتھ سے دے کر دنیاوی زندگی خرید لی ہے۔ یہ یشتری جو ہے یہ بارٹر سسٹم میں دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی جب کرنسی بیچ میں آ جاتی ہے تو جو کرنسی پے کر رہا ہوتا ہے وہ بائر شمار ہوتا ہے اور جو پروڈکٹ دے رہا ہوتا ہے وہ سیلر شمار ہوتا ہے۔ لیکن جب بارٹر سسٹم تھا تو اس وقت آپ نہیں کہہ سکتے کہ خریدا کیا جا رہا ہے، بیچا کیا جا رہا ہے، اصل میں تو ایکسچینج ہو رہا ہے۔ لیکن جب یہ لفظ اشترا استعمال ہوگا تو کیا چیز لی جا رہی ہے، کیا چیز دی جا رہی ہے، اس کا پتہ کسے چلے گا؟ کہ جو چیز حرف با کے ساتھ ہوگی وہ ہاتھ سے دی جا رہی ہوگی اور جو ڈائریکٹ ہوگی وہ لی جا رہی ہوگی۔ تو یہاں دیکھیے گا آخرہ سے پہلے با ہے، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، انہوں نے آخرت ہاتھ سے دے کر دنیا خرید لی، دنیا حاصل کر لی۔ فلا یخفف عنہم العذاب، لہذا ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد فراہم کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی یعنی تورات، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، یعنی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے پہلے رسول باقاعدہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کا آغاز تو ہو گیا حضرت یعقوب علیہ السلام سے، کہ ان کا نام اسرائیل ہے، عبرانی زبان میں اسرائیل کہتے ہیں عبداللہ کو، تو ان کا لقب عبداللہ تھا، تو ان سے یہ نسل شروع ہوئی، لیکن باقاعدہ اس نے ایک امت کی شکل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اختیار کی۔ تو اس آیت میں یعنی حضرت پہلے رسول کا بھی ذکر کر دیا اور آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیا، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ الْکِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا فرمائی۔ بینات لفظی معنی ہے واضح نشانیاں، لیکن اس سے مراد ہوتے ہیں معجزات، حسی معجزات کا جہاں تک تعلق ہے، یعنی 5 سینسز سے جو چیزیں دیکھی جا سکیں، آبزرو کی جا سکیں، فیل کی جا سکیں، ان کے ماسٹر جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یعنی حسی معجزے کی جو انتہا ہو سکتی ہے اس تک انہیں پہنچے ہیں۔ سب سے پہلا تو کیا، انہوں نے ماں کی گود سے لوگوں کے ساتھ کلام کیا، یعنی یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں تھا۔ پھر آپ نے پیدائشی نابینا کو اس کی آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے بینا کر دیا اللہ کے حکم سے۔ کوڑی، یعنی اس وقت تک کوڑ جو تھا، لیپرسی، یہ لا علاج بیماری تھی، تو یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ پھیرتے تھے اللہ کا نام لے کے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تندرست ہو جاتا تھا۔ کوئی آدمی سامنے آتا تھا تو اس کو کہتے تھے، بتا دیتے کہ تم یہ چیز کھا کے آئے ہو، یعنی بغیر کسی ایکس رے کے اور بغیر کوئی اس کے اسٹمک کا ٹیسٹ کیے ہوئے کھڑے ہوئے آدمی کو وہ دیکھ کر وہ بتا دیتے تم یا یہ چیز کھا کے آئے ہو اور یہ چیز اپنے گھر میں سٹور کر کے آئے ہو۔ یعنی آج کی زبان میں یوں کہیں گے کہ تم نے کھایا کیا ہے اور فریج میں کیا رکھا ہے اور تمہارے سٹور میں کیا رکھا ہے وہ بھی بتا دیتے تھے۔ پھر قبرستان میں آپ تشریف لے جاتے تھے اور قبر کے سرانے کھڑے ہو کے کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو مردہ قبر میں سے نکل کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو حسی معجزوں کی انتہا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ لہذا اگرچہ اللہ تعالیٰ نے معجزے سب پیغمبروں کو عطا کی ہے کسی نہ کسی شکل میں، لیکن حسی معجزے ان کی جو ایک عام آدمی جن کو فیل کر سکتا ہے، ان کی جو کلائمیکس ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی۔ لہذا فرمایا وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزے عطا کیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی، ان کی مدد کی روح القدس کے ذریعے سے، یعنی جبرائیل کے ذریعے سے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ،
اب بنی اسرائیلی سے خطاب ہو رہا ہے، تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس آیا، بما لا تہوی انفسکم، وہ چیز لے کر، یعنی جا کے معنی ہے آیا، اور جا بھی فلان چیز لے کر آیا، یعنی با کے بعد جو بھی چیز ہوگی وہ ہوگی کہ وہ جو لے کر آتا ہے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا کوئی ایسی چیز لے کر جو تمہارے دلوں کو، تمہارے نفسوں کو پسند نہیں تھی، تو کیا کیا تم نے؟ استکبرتم، تو تم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، تم نے تکبر کیا، اور اس تکبر کا ظہور دو طرح سے ہوا، ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، کچھ کو تو تم نے صرف جھٹلانے پر اکتفا کیا، وفریقاً تقتلون، اور کچھ کو تم نے قتل ہی کر دیا، یعنی جھٹلایا تو ہر صورت میں، لیکن جہاں بس چلا قتل بھی کر دیا۔ تو یہ تو تمہاری کرتوتیں ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، کورڈ ہیں، ریپڈ ہیں۔ یہ بات انہوں نے کہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اصل میں ہمارے دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کور کر رکھے ہیں غلافوں کے اندر، کہ ہم ہر ایرا وغیرہ کو نہیں مانتے، معاذ اللہ، یعنی یہ ان کے قول کو میں دہرا رہا ہوں کہ جو رسول ہم میں سے آئے گا تو اس کو تو ماننے کے ہم پابند ہیں، لیکن کسی دوسرے کے لیے ہمارا دل کھلتا ہی نہیں ہے، یعنی ریپڈ ہے تو دل کھلے گا تو بات اندر دل میں جائے گی نا، تو چونکہ وہ ریپڈ ہے لہذا ہمارا دل جو ہے کسی اور کے لیے کھلتا ہی نہیں ہے۔ قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں۔ اب اس پر تبصرہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بل لعن اللہ بکفرہم، غلافوں میں بند نہیں ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہوئی ہے، لہذا ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ان کے دلوں پر غلاف حفاظت کا نہیں ہے، لعنت کا ہے، جس کی وجہ سے بات ان کے دل میں جا کر نہیں اترتی۔ لعنت کس لیے؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بس یہ کم ہی ایمان لائیں گے، جس کو ہم کہیں گے نا سو دے ول ہارڈلی بلیو۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب بھی ان کے پاس کوئی کتاب آئی اللہ کے پاس سے، مصدقا لما معہم، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے پاس موجود تھا، یعنی سب سے پہلی کتاب ان کے پاس تورات تھی۔ اب ہر نبی جو بعد میں آتا تھا، ہر رسول جو بعد میں تشریف لاتا تھا، وہ اس کتاب کی تصدیق کرتا تھا، تورات کی، اور یہی اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی ہوئی تھی کہ جو بھی میرا پیغمبر آئے اس کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے تمہیں اس کو ماننا ہوگا۔ تمہیں انکار کا حق صرف اسی صورت میں ہے کہ وہ تورات کا انکار کرے، اور اگر وہ تورات کے حکام کو مانے، ان کی تصدیق کرے اور انہی کی طرف تمہیں بلائے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ میرا بھیجا ہوا رسول ہے۔ لیکن اب انہوں نے کیا کیا؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب بھی ان کے پاس کوئی کتاب آئی اللہ کے پاس سے، مصدقا لما معہم، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے پاس پہلے سے تھا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ وہ ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے۔ یعنی ان کا طریقہ کیا تھا؟ یہاں کافروں سے مراد نان بنی اسرائیل مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگ ہیں، یعنی اوس اور خزرج جو مدینہ منورہ کے سنز آف دا سوائل تھے۔ یہودی قبائل تو وہاں کر آباد ہوئے تھے آخری نبی کے ساتھی بننے کے لیے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح نشانیاں تھیں
ان کی کتابوں میں کہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ آخری رسول کے ظہور کا وقت ہو گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آخری رسول جو ہے وہ کھجوروں کے اس علاقے میں آنے والے ہیں۔ اب کھجوروں کے علاقے بھی پوری زمین پر کئی ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے بالکل ایگزیکٹ پہچانا کہ یہی مدینہ منورہ، یہی یثرب کی آبادی جو ہے یہاں وہ آنے والے ہیں۔ لیکن ان کی غلط فہمی یہ تھی کہ وہ یہ ایزیوم کیے بیٹھے تھے کہ آخری رسول ہم ہی میں سے ہوں گے، اسرائیلی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے نہیں تھے۔ اچھا، اب جب بھی ان کا اوس اور خزرج کے ساتھ کوئی لڑائی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے اس دفعہ تم ہمیں دبا رہے ہو، لیکن جب آخری پیغمبر تشریف لائیں گے اور ہم ان کے ساتھ ہو کر لڑیں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے۔ اچھا، اب وہ ساری خوشخبریاں کہ جو ان کی کتابوں میں تھیں وہ سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی، کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہوں گے وہ جب لڑیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرمائے گا۔ اب وہ اس فتح کو اپنے اوپر چشمہ کرتے تھے، یہ اس کا ذکر ہے۔ اب یہ سمجھنے کے بعد آپ ان آیات کو پڑھیں گے تو بالکل صاف مطلب سمجھ میں آئے گا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ وہ اس سے پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے اسی حوالے سے کہ جب آخری رسول آئیں گے اور ان کے ساتھ مل کر ہم تم سے لڑیں گے کہ تم ہمیں ہرا نہیں سکو گے۔ فلما جاءہم ما عرفوا، تو جب آ گیا ان کے پاس جسے وہ پہچانتے تھے، یعنی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، لیکن جو لفظی ترجمہ ہے وہ کیا ہے کہ جب آیا ان کے پاس جس کو وہ پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اچھا، اب یہاں اصل انکار ہے۔ ایک ہوتا ہے بات کو نہ سمجھ پا کر انکار کرنا، یہ اور ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو ریئل انکار نہیں کہتے، اگرچہ قانونی طور پر تو وہ انکار ہی ہے، لیکن اصل انکار کیا ہے کہ جب ایک چیز کو انسان حق پہچانتا ہو اور پھر اس کے حق ہونے کا انکار کرے تو یہ ہے اصل میں ماننے سے انکار کرنا۔ یعنی وہ تو ہو سکتا نا کہ ایک بات آج سمجھ میں نہیں آئی کل سمجھ میں آ جائے، تو ابھی انسان کوئی پورا فیصلہ نہیں کر پایا ہوتا، اگرچہ مان نہیں رہا ہوتا، اس اعتبار سے تو وہ کافر ہوتا ہے، لیکن یعنی جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر پہچان کر انکار کرنا یہ اصل انکار ہے۔ یہاں بالکل اپنے اصلی معنی میں ہے فلما جاءہم ما عرفوا بہ، ما عرفوا، تو جب آیا ان کے پاس جس کو وہ پہچانتے تھے، یعنی قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفروا بہ، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ بیس مشتروا بہ انفسہم، جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیے یہ بہی جو ہے با لگا ہوا ہے نا، کہ اپنے آپ کو انہوں نے جس چیز کو لے کر بیچا ہے، اپنے آپ کو فروخت کیا ہے، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انکار کر دیا ہے انہوں نے اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، بغین، صرف انسولنس کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، یعنی ریکگنائز کرنے کے باوجود کہ یہ حق ہے، لیکن ضد کیا ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ چیز آج بھی آپ کو ہمارے ہاں جو ہے وہ مل جاتی ہے، یعنی نسلی بنیادوں پر، کہ ہاں بندہ تو ٹھیک ہے، دیہاتوں میں یہ چیز جو ہے آج بھی آپ کو نظر آ جائے گی کہ ہاں بندہ تو ٹھیک ہے لیکن میں فلاں ذات کا ہوں اور وہ فلاں ذات کا ہے، یعنی صرف یہ ارائیں جاٹ راجپوت کے چکر میں کسی بات کو کسی شریف آدمی کی شرافت سے انکار کرنا، کسی اچھے آدمی کی اچھائی سے انکار کرنا، کسی آدمی کو ووٹ صرف اس لیے نہ دینا کہ وہ دوسری برادری کا آدمی ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ یہ ووٹ کا حقدار ہے۔ تو بیس مشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا
ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یعنی ضد کس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں سے نازل فرمائے وہی جس پر وہ چاہے. یعنی اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، بادشاہ حقیقی تو وہ ہے، اینڈ ہی از آل سوورن، اس کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو یہ صرف اس بنیاد پر کہ جس کو وہ پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں سے کچھ نازل فرما دے اس پر. یعنی مراد بالکل ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی، انہیں اپنا رسول بنا دیا. یہ چیز ان کو پسند نہیں ہے، لہذا اس ضد کی وجہ سے یہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَب، وہ مبتلا ہو گئے، پس وہ مبتلا ہو گئے کس چیز میں؟ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَب، اللہ تعالیٰ کے غضب در غضب میں. یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نافرمانی کی جائے تو انسان اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوتا ہے، اور پھر بار بار نافرمانی کی جائے اور کھل کر نافرمانی کی جائے اور جان بوجھ کر نافرمانی کی جائے تو اس سب سے کیا ہے؟ اس غضب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو فباؤ، تو وہ گھر گئے بغضب علی غضب، اللہ تعالیٰ کے غضب در غضب میں. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے، یعنی ان کافروں کے لیے، ایسے کافروں کے لیے ایک توہین آمیز عذاب ہے. یعنی اس پر بڑی خوبصورت بات جو ہے مفسرین نے لکھی ہے کہ یہ جو وضاحت کی ہے عذاب مہین، توہین آمیز عذاب. تو ہر سزا جو ہے یہ توہین آمیز نہیں ہوتی. کچھ سزائیں ہوتی ہیں کہ جو پاک کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ سزائیں ہوتی ہیں کہ جو تہذیب کے لیے ہوتی ہیں، کچھ سزائیں ہوتی ہیں جو تادیب کے لیے ہوتی ہیں. تہذیب کے لیے سزا کسی کو مہذب بنانے کے لیے ذرا اس کے ساتھ سختی کرنا، تادیب کے لیے یعنی کسی کو ادب سکھانے کے لیے، مینر سکھانے کے لیے سختی کرنا. یعنی والدین جو ہیں وہ بچوں کو، یا پرانے اساتذہ یعنی بچوں کو مینر سکھانے کے لیے پنش کیا کرتے تھے، تو وہ پنشمنٹ کیا تھی؟ وہ تادیباً پنشمنٹ کہلاتی تھی، وہ تذلیلاً پنشمنٹ نہیں تھی. کسی کو ذلیل کرنے کے لیے یا کسی کی توہین کرنے کے لیے وہ سزا نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کو مینرز اور آداب سکھانے کے لیے ہوتی تھی. تو ان کے لیے کون سی سزا ہے؟ وللکافرین عذاب مہین، اور ایسے کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے. اور اسی کے ذیل میں انہوں نے کہا ہے کہ قیامت کے دن وہ مسلمان کے جو سزا بھگت کر جنت میں چلا جائے گا، اس کی سزا بھی وہ توہین آمیز سزا نہیں ہوگی، وہ صرف اس کو گناہوں کی گندگی سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو کچھ دیر سزا دے گا، اور جب وہ پاک ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مانو اس چیز کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، تو وہ کہتے ہیں قالو، وہ کہتے ہیں قالو نؤمن بما انزل علینا، تو کہتے ہیں ہم تو مانتے ہیں صرف اسی کو جو ہم پر نازل ہوا ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور انکار کر دیتے ہیں بیونڈ دیٹ، اس کے علاوہ ہر ایک کا. وہی بات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ضد تھی کہ آپ ہم میں سے نہیں ہیں لہذا ہم نہیں مانیں گے. یعنی مراد کیا ہے کہ 100 دفعہ ہوا کرے وہ اللہ کا رسول، ہم نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ہماری تو کمٹمنٹ یہ ہے کہ جو ہم میں سے رسول آئے گا ہم اسے مانیں گے. اب آگے یہ ذہن میں رکھیں گے تو اگلی بات سمجھ میں آئے گی. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے، ٹروتھ ہے، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے پاس موجود ہے. جب میں عرض کر چکا ہوں نا کہ کمٹمنٹ کیا تھی کہ جو بھی تورات کی تصدیق کرے سمجھ لینا کہ وہ سچا رسول ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تورات کی تصدیق کر رہے ہیں، زبور کی تصدیق کر رہے ہیں، انجیل کی تصدیق کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے.
وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے پاس موجود ہے۔ اب اس کا جواب ہے، اچھا اگر تمہاری یہی کمٹمنٹ تھی کہ جو ہم میں سے رسول ہوں گے ان کو ہم مانیں گے، تو پھر بتاؤ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، تو پھر بتاؤ قبل ازی اس سے پہلے تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کیا تھا؟ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی ان کے ماننے والے تھے۔ پہلے آ چکی نا آیت کہ جب بھی کوئی رسول آیا کوئی ایسی بات لے کر جو تمہیں پسند نہیں تھی، جو تمہارے نفس کے خلاف تھی، تو تم نے اس کا انکار کر دیا اور جہاں بس چلا قتل ہی کر دیا۔ اب اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اچھا تو بنی اسرائیل میں سے تمہارے اپنے میں سے جو رسول آئے تھے، نبی آئے تھے جن کو تم نے قتل کیا ہے، پھر بتاؤ ان کو تم نے کیوں قتل کیا تھا؟ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی مومن ہو تو پھر بتاؤ تم نے ان کو قتل کیوں کیا تھا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئے تھے، اور موسیٰ آئے تھے تمہارے ساتھ تمہارے پاس علیہ السلام بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، معجزے لے کر، یعنی ایسے معجزے تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ایک بار نہیں کئی دفعہ دیکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کا معجزہ ید بیضا کہ جب وہ اپنا ہاتھ گریبان میں سے بغل میں لے کے جاتے تھے اور یوں کر کے نکالتے تھے وہ بالکل سفید ہو جاتا تھا، اور عصا ان کا، اس کے تو کیسے کیسے کمالات تم نے دیکھے کہ وہ تمہارے سامنے اژدہا بنا، اس نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اس نے تمہارے لیے چٹان میں سے 12 چشمے جاری کیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا معجزہ تھا نا وہ۔ تو وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تمہارے پاس تو موسیٰ آ چکے ہیں علیہ السلام واضح معجزات لے کر۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس کے باوجود تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا ان کے جانے کے بعد، اور یہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور ایسا کرنے میں تم نے بہت زیادتی کی تھی، بہت ظلم کیا تھا۔ یا تو آپ کو معلوم ہی ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا 40 دن کے لیے، تو پیچھے سے ان میں سے ایک شخص تھا سامری، اس نے ان کی نفسیات کو دیکھ لیا، اس لیے کہ جب یہ سمندر پار کر کے صحرا میں آئے تو وہاں انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ایک قوم کو دیکھا کہ جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے، یعنی سامنے ایک بت بنا کر اس کو پوج رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی خدا بنا دو نا، جیسے ان کا خدا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا پھڑے منہ۔ تو سامری نے نوٹ کر لیا کہ یہ پیکر محسوس کو چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی سے وہ ان کا مشہور جو شعر ہے، خوگرے پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، یعنی انسان کی جو نیچر ہے اس میں ایک پیکر محسوس، اللہ تعالیٰ چونکہ ہم اس کو بن دیکھے مانتے ہیں، تو یہ بن دیکھے ماننا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھکنے میں تھوڑی سی ایک ریلیکٹنس ہے۔ اگر اس کی بجائے اللہ تعالیٰ ہمیں نظر آتا ہوتا تو پھر شاید ہم اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبت اور جوش و خروش کے ساتھ پوچھ سکتے۔ تو سامری نے محسوس کی ان کی نیچر، لہٰذا جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پرے ہوئے تو اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں تمہارا معبود بنا دوں، تم مجھے اپنے زیورات لا کے دو، اور ان زیورات کو اس نے پگھلایا اور ان سے بچڑے کی شکل کا ایک مجسمہ بنا دیا، اور اس میں ایسی سوراخ 2-3 رکھے کہ جس میں سے جب ہوا پاس ہوتی تھی تو اس میں وو کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا موسیٰ بھول گیا ہے اور وہ کوہ طور پر تمہارے رب کو ڈھونڈنے چلا گیا ہے، یہ ہے تمہارا رب۔ اور لوگوں نے پھر آگے بڑھ کر اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ اب اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، باقی چلو پہلے تو دوسرے بعد کے نبیاء کا ذکر کیا کہ تم نے ان کو قتل کیوں کیا تھا، موسیٰ کو تو تم اون کرتے ہو اور تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی میں ذرا وہ پرے گئے
تو تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور ایسا کرنے میں تم بہت ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا لیا، اور کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ جو کچھ میں تمہیں دوں اسے مضبوطی سے تھامنا، وَاسْمَعُوا، اور میری بات کو سننا، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تو اس پر بھی انہوں نے کہا ہم نے سن تو لیا لیکن ہم مانتے نہیں، یعنی حکم ہوا تھا کہ کہو سمعنا وَأَطَعْنَا، تو انہوں نے یعنی واضح الفاظ میں کہا سمعنا، اور دل میں کیا کہا، لیکن منہ اسی کوئی نہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت رچ گئی تھی انہیں، یعنی اشربو، یہ شربا یشربو سے ہے پیسے وائس میں، شربا یشربو کے معنی پینا، وہ اشربو، اور انہیں پلا دی گئی، یعنی ان کے اندر سرایت کر گئی بچھڑے کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل، اے نبی کہہ دو ان سے، بیس ما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مومنین، یہ جو تم کلیم کرتے ہو نا کہ تم مومن ہو، اچھا اگر یہ تمہارا ایمان ہے تو پھر تمہارا ایمان تمہیں بڑی الٹی سیدھی باتیں بتاتا ہے۔ یعنی الٹی سیدھی سے بات ذرا تھوڑی سی مشکل ہو گئی، یعنی پنجابی میں ترجمہ کرے اس کا تو بڑی زیادہ سمجھ گا، پھر تہاڈا ایمان تنوں پٹھیاں گلاں دسدا۔ تو قل بیس ما یامرکم بہ ایمانکم، تو پھر تمہارا ایمان تمہیں جن باتوں کا حکم دیتا ہے وہ بہت بری ہیں، ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم مومن ہو۔ قل، ان کا ایک اور کلیم کیا تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کی مانند ہیں اور اس کے بڑے پیارے ہیں، لہذا جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھو سکتی، اگر چھوا بھی صحیح تو گنتی کے چند دن لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ اب اس پر تبصرہ کیا جا رہا ہے، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، ان سے کہو نا، ذرا پوچھو ان سے کہو اگر واقعی آخرت کا گھر اللہ کے ہاں باقی لوگوں کے مقابلے میں تمہارے لیے خاص ہے، یعنی آخرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی تمہیں نوازنے کے لیے اور تمہیں جنت میں داخل کرنے کے لیے ہے، تو فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تمہیں یقین ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے اور پیارے ہو اور جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، تو ایتھے کی کھے کھاندے پھر رہے ہو، اسے ایتھے کو تکے کھا رہے ہو۔ یعنی جس آدمی کی کہیں امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں پراپرٹی ہو اور بہت بزنس ہو، اور یہاں وہ جوتیاں چٹخارتے پھر رہا ہو، تو ہر سمجھدار آدمی سے کہے گا تیرا دماغ خراب ہے۔ جیسے تم کہتے ہو کہ میرا وہاں بڑا کاروبار ہے اور میرے اتنی پراپرٹی ہے وہاں پر، اور میرا وہاں 2 گھر ہیں میرے وہاں پر، تو یہاں کیا کرتے پھر رہے ہو؟ بالکل یہ اسی طرح کا سوال ہے کہ اگر ایز یو کلیم آخرت تمہارے لیے ہے، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے اور پیارے ہو، تو پھر فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، مرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے
یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو کچھ ان کے سامنے ہے وہی غنیمت ہے ان کے لیے. یعنی جس کی کسی اور جگہ پر پراپرٹی ہو اور بزنس ہو اور رہنے کے عمدہ مکان ہو اور یہاں کسی کٹیا میں رہ رہا ہو تو اسے یہی سوال کیا جائے گا، اور اگر وہ نہیں جائے گا وہاں تو اس کا مطلب ہے وہاں کچھ نہیں، وہ ویسے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور اے نبی یقیناً تم انہیں دیکھو گے دنیاوی زندگی میں سب سے زیادہ حریص، یعنی کہتے یہ ہیں کہ آخرت ہمارے لیے، اور دنیا کی حرص ان میں سب سے زیادہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ. مشرکوں سے مراد یعنی اہل عرب کہ جو آخرت کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ دنیا کے معاملے میں حریص ہوں تو چلو کوئی لاجک تو ہے ان کا. یعنی اب ویسٹ میں الحاد ہے، آخرت کا انکار ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار ہے، تو دے ہیو اے لاجک ٹو لیو فار دس لائف کہ یہ چند روزہ زندگی ہے، اس میں جتنا عیش کر سکتے ہو کر لو، جتنا آرام کر سکتے ہو کر لو، مر جائیں گے تو بس سب کچھ یہی رہ جائے گا. لیکن وہ شخص کہ جو آخرت کو بھی مانتا ہو اس کے پاس تو کوئی پلی کوئی لاجک ہے ہی نہیں دنیا میں دل لگانے کے لیے اور دنیا میں پاؤں پھیلانے کے لیے. تو ان کا دنیا کے لیے حریص ہونا مشرکوں سے بھی زیادہ ہے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی. اچھا یہاں نوٹ کیجئے گا، یہاں معانقہ ہے. معانقہ کہتے ہیں کہ یہ 3 نقطے آپ غور کیجئے گا. جی یہاں بھی دیکھیے کہ اشرکو کے بعد بھی 3 نقطے ہیں اور حیاتن کے بعد بھی 3 نقطے ہیں. وہ آگے بھی دکھائیں ادھر پیچھے اس لائن کے شروع میں حیاتن. یہ دیکھیں یہاں بھی 3 نقطے ہیں، یہاں بھی 3 نقطے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک جگہ پر وقف کیا جائے گا تو مطلب کا اس میں فرق پڑ جاتا ہے. اگر ہم پہلی جگہ پر وقف کریں گے کہ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں سب سے زیادہ حریص ہیں، وقف ہو گیا، اور آگے جملہ بنے گا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. اور وہ لوگ جو مشرک ہیں وہ خواہش رکھتے ہیں کہ کاش انہیں 1000 سالہ زندگی مل جائے. اور اگر یہاں درمیان میں جو حیات کے بعد وقف نہیں کریں گے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا کے بعد وقف کریں گے تو ترجمہ ہوگا جیسے پہلے میں نے کیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے، سوری وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. اور تم پاؤ گے ان کو دنیاوی زندگی کے معاملے میں سب سے زیادہ حریص. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی زیادہ. آگے پھر ان کے لیے ہوگا یہ جملہ کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے 1000 سالہ زندگی مل جائے. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، فرمایا کہ اگر اسے 1000 سالہ زندگی دے بھی دی جائے تو بھی وہ اسے عذاب سے نہیں چھڑا سکتی. یعنی کوئی شخص جو ہے اس نے ایک بڑا جرم کیا ہے، اب وہ موت کو کسی طرح اوائڈ کر لے، یعنی یہاں سے ایک دفعہ پکڑنے سے اسکیپ ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھے اور پرولونگ ہو جائے اس کی زندگی، جتنی مرضی پرولونگ ہو جائے، 6000 سالہ زندگی بھی اس کو مل جائے، پھر بھی جب وہ مرے گا اور آخرت میں پیش ہوگا تو اس کے عذاب سے اس کو چھٹکارا نہیں مل سکے گا. اس کی تو ایک ہی صورت ہے کہ توبہ کر لے. یعنی ان کے لیے، مشرکین کے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیں، قرآن مجید کو اللہ کا بھیجا ہوا کلام مان لیں اور اپنی سابقہ زندگی سے تائب ہو جائیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا دروازہ کھلا ہے. ورنہ
کوئی شخص جتنی مرضی لمبی زندگی گزار کر یہاں سے چلا جائے اس کو آخرت میں عذاب سے پالا ضرور پڑے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن